الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات عليه محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صلوات عليه محمد وآله محمد ہمارے دیگر بلند رسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر کے نازل فرمایا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے اور قرآن مجید کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے یک بار کی نازل بھی فرمایا ہے، لہذا ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہیے۔ قرآن سے استفادے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ تلاوت قرآن ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کہ کیسے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بعض اوقات لوگ قرآن مجید کو جلدی میں پڑھتے ہیں یا اس چیز میں فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ میں نے ایک دن میں قرآن ختم کر لیا یا 2 دن میں۔ روایات میں یہ ہے کہ 3 دن سے جلدی قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے کہ پہلا مرحلہ تلاوت کریں گے ٹھہر ٹھہر کر، اور دوسرا پھر قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے کیا کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ قرآن مجید ایک عمل کی کتاب ہے کہ قرآن مجید ہمیں مختلف احکامات کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، مختلف چیزوں سے رک جانے کا حکم دیتا ہے کہ انسان قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اور پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے قرآن مجید کے متعلق، صلوات پڑھیے باپ کے ساتھ میں اللہ۔ آپ نے قرآن مجید کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، قرآن کا جو ظاہر ہے وہ بہت دلکش ہے لیکن اس کا باطن اتنا ہی گہرا ہے، یعنی بظاہر اس کی عبارتیں مقفع ہیں، مسجع ہیں، انسان کو وہ اچھی لگتی ہیں، لیکن جتنا انسان قرآن میں غور کرتا ہے اس کے معانی، اس کے مفاہیم اتنے زیادہ گہرے۔ اور پھر کہ لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں قرآن مجید کے اندر جو حیرت انگیز پہلو ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن مجید کی جو ایک خوبصورت بات امام علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تبلى غرائبه، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی باتیں پرانی نہیں ہوتی۔ اگر انسان ایک کی بات کو بات بات دہرانے لگے تو وہ پرانی محسوس ہوتی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تازگی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید ہمارے لیے ایک عملی کتاب ہے۔ اگر اس کی میں مثال دوں، اب انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے کسی نے مجھے کوئی پیغام، کوئی میسج تو نہیں بھیجا، اسی طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ ہمیں کم از کم ہر روز ایک دفعہ قرآن مجید کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔
تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کے بھی اور اس سے استفادہ کے بھی کچھ آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ انسان پاکیزگی کا خیال رکھے. جیسے انسان بغیر وضو کے اگر غسل واجب ہے تو بغیر غسل کے قرآن کے الفاظ کو چھونا حرام ہوتا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اور اسی طرح ظاہری طہارت قرآن کے ظاہری الفاظ کو چھونے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ انسان جو قرآن کے اندر باطن ہے میں وہاں تک رسائی حاصل کروں تو اس کے لیے اپنے باطن کو پاک کرنا بھی ضروری ہے. یعنی انسان کی زبان جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت سے پرہیز کرے، فحش گوئی سے پرہیز کرے. جب اس کا باطن پاک ہوگا تو جو قرآن کے اندر اسرار و رموز ہے پھر وہ اس تک رسائی حاصل کرے گا. اور اسی طرح پھر جب قرآن مجید کی انسان تلاوت کرے اس کے ادب یہ ہے کہ انسان بادب ہو کر قبلہ رخ ہو کر اس کی تلاوت کرے، یہ مستحب ہے. اور اسی طرح قرآن مجید سے جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہو یا اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہو تو وہاں پر انسان اللہ اکبر کہے یا سبحان اللہ کہے، یہ مستحب ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جہاں پر اللہ نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے یا جہنم کی بات ہو رہی ہو، اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے اللہ خدا سے جہنم سے پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. اگر کوئی ایسی آیت ہے جس میں جنت کا تذکرہ ہے یا اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ انسان اللہ سے جنت اور حصول نعمت کا سوال کرے. اور پھر اہم یہ ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے تو انسان یہی دیکھے کہ اس میں مخاطب میں خود ہوں. یعنی یہ کتاب سید الانبیاء کے زمانے میں نازل ہوئی لیکن جب تلاوت کرے گویا اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اور اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. اچھا، اب نے فرمایا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. لہذا ہمیں قرآن مجید سے وابستہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں ہر روز بعد از نماز فجر درس تفسیر قرآن ہوگا اور انشاءاللہ سورہ مؤمنون اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. اور آپ جانتے ہوں گے سورہ مؤمنون وہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، جیسا کہ آپ مجالس میں سنتے ہیں تو امیر المومنین نے سید الانبیاء کے ہاتھوں پر تلاوت قرآن کیا تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. اس وقت آپ نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی تھی جن میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور انشاءاللہ اس درس تفسیر قرآن میں ہم سورہ مؤمنون کی ہی تفسیر بیان کیا کریں گے. آپ کے اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم موبائل سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ جیسے آپ ویسے بھی اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر تو قرآن مجید کے ہم نے حرفوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو تلاوت کی جا سکتی ہے. اگرچہ افضل ہے باوضو ہو، لیکن ایک انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے، اس دوران اس کا وضو مثلا قائم نہیں رہا، اگر وہ حرف کو نہیں چھوتا تلاوت کو جاری رکھتا ہے تو وہ کوئی حرام نہیں، جاری رکھ سکتے ہیں. اب دوسرا جیسے ان کا سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس مثلا اینڈرائڈ موبائل ہے، ہم وہاں سے تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی اگر بغیر وضو کے اب تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بھی حرام نہیں ہے. لیکن اس میں جو اہم مسئلہ ہے کہ جیسے ایک دفعہ ہمارے پاس کتابی شکل میں قرآن ہے، ہم اس کے حروف کو چھو رہے ہیں، وہ حرام ہے بغیر وضو کے. اب دوسرا ہمارے سامنے موبائل ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے آگے صفحہ کرنا ہے، اس کے لیے میں اسکرین کو ٹچ کروں گا. کیا یہاں پر بھی اسکرین کو ٹچ کرنے کے لیے وضو ہونا واجب ہے؟ نہیں، وہاں پہ وضو ہونا واجب نہیں ہے.
اگر وضو نہیں بھی ہے، میں اسکرین کو ٹچ کر کے آگے صفحہ کر رہا ہوں تو وہ حرام نہیں ہے، آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور اسکرین کو ٹچ کر کے صفحہ بھی آگے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، جیسے ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، اس کو ایک مسلمان قرآن نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے کہ قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی مشرک ہے، اس کو پاک کلمہ کرتا ہے، اب جس کی ظاہری نجاست ہے، جیسے انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو اب قرآن تحفے میں نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، وہ اگر اردو ترجمہ پڑھنا چاہے، اس لیے کہ متن جو عربی والا ہے اس کو چھونا حرام ہے۔ اگر اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسلیشن انگلش کی اردو کی کسی اور زبان میں پڑھنا چاہے، یہ اس کی ثوابدید ہے، لیکن ایک مسلمان اسے قرآن تحفے میں نہیں دے سکتا، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہ چونکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط ہوتی ہے، اور جو انسان مشرک ہے قرآن کے مطابق وہ ذاتی طور پہ نجس ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد